حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی وجہ سے حضرت مسیح موعود کو آپ کی آل و اولاد اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اپنے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم اور ہمارے بھائی مبارک احمد مرحوم کو جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سنو۔ پھر اپنے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے۔ اب یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی انکھوں سے انسو رواں تھے اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے انسو پہنچتے جاتے تھے۔ اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد اپنے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا، یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کی المنیک شہادت کے تصور سے اب کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے تھا۔ خدا نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے لیا۔ ایک دوست جو شیعہ تھے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اب شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ امام حسین سے جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ نے اس کا کیسے بدلہ لیا۔ یزید کے مرنے پر اس کے بیٹے کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اے لوگوں، تم نے مجھے بادشاہ تو بنایا، مگر میں اس کا حقدار نہیں۔ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، تم ان کو بادشاہ بنا لو، اور اگر ان کو نہیں بناتے تو یہ خلافت پڑی ہے۔ انہوں نے اس کو بہت مجبور کیا، لیکن یزید کے بیٹے نے، جو ایک نہایت نیک انسان تھا، کہا کہ میں اس کا حقدار نہیں۔ جب گھر آیا تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے تو خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ اس نے کہا، میں نے ناک کاٹی نہیں بلکہ ناک لگا دی ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے امام حسین کا بدلہ لے لیا۔ ایران کے نامور مؤلف علامہ السید صدر الدین صدر نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حسب ذیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم الہامی پیشگوئی کتاب المہدی میں درج فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پرچم علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے سپرد کیا، اور خدا تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے ہاتھ سے فتح اور کامیابی کے سامان پیدا کیے۔ بعد ازاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے غدیر خم کے دن لوگوں میں اعلان کیا، علی اپنے ابی طالب ہر مومن و مومنہ مرد و زن کے آقا سردار ہیں، اور علی فاطمہ حسن اور حسین کے بعض فضائل بیان فرمائے۔ حتیٰ کہ فرمایا، جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ علی فاطمہ اور حسنین میرے بعد مظلوم ہو جائیں گے۔ یہ مظلومیت کی حالت باقی رہے گی یہاں تک کہ ان کا قائم کھڑا ہو، اس کے بعد ان کی بات ہر بات پر فائق ہو جائے گی۔ امت ان کی محبت اور دوستی پر متفق ہو جائے گی، ان کی ملامت کرنے والے قلیل اور ان کے دشمن ذلیل ہو جائیں گے، ان کی مدح کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب شہروں میں تغیر و تبدل رونما ہوگا، خدا تعالیٰ کے مومن بندے ضعیف ہو جائیں گے اور حضرت امام قائم کے ظہور سے نا امید ہو جائیں گے۔ اس وقت مہدی قائم جو میرے فرزندوں میں سے ہے، ایک جماعت کے ساتھ ظہور فرمائیں گے۔ خدا تعالیٰ ان کے ذریعہ حق کو ظاہر کرے گا اور ان کی شمشیروں کے ذریعہ باطل کو مٹا دے گا۔ بعد ازاں فرمایا، اے لوگو، تمہیں مہدی کے اشکار ہونے یعنی ظہور کی خوشخبری ہو، کیونکہ خدا کا وعدہ برحق ثابت ہوگا۔ قضاء و قدر کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ خدا تعالیٰ حکم کرنے والا اور باخبر ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح اور غلبہ قریب ہے۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے میسج آف اسلام کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ آپ اپنی من پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اسلامک ٹاپک کا نام لکھیں، جلد ہی آپ کی پسند کا ٹاپک اپلوڈ کیا جائے گا۔
میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ.